الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، وتستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، ویزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ والاذی ویصیروا الیک، ویصدف فیہ مردۃ الشیاطین فلا یخلصوا الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، ویغفر لهم فی آخر لیلۃ۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ مقدس، مبارک اور عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان والوں کو اور قرآن والوں کو، اللہ رب العزت نبی آخر الزمان والوں کو اس مہینے میں اس قدر نوازتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہ بخش دیتے ہیں اور ایسے انعامات عطا فرماتے ہیں جو سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں کیے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خصوصیات جو اس امت کے روزہ داروں کو عطا کی گئی ہیں اور سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں کی گئیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم۔ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں رمضان میں جو سابقہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، اور بحیثیت امتی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہم جس رسول اور نبی کی امت ہیں اس نبی اور رسول کے صدقے اللہ رب العزت نے امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مشک خوشبو کو کہتے ہیں،
عمدہ قسم کی خوشبو کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو خوشبو کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ روزہ دار کے منہ کی بو محبوب ہے، یہ وہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے۔ چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مان کر روزہ رکھا گیا، خالی پیٹ رہنا پڑا اور معدے سے کچھ بو آئی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ وقعت اور اہمیت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے کچھ مسلمان دوست بھائی اور کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی کسی زمانے میں یہی حدیث پاک سنی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب اچھی طرح نہیں سمجھا۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں بندے کے منہ سے بو کا آنا ضروری ہے، پھر وہ مسواک نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، منہ صاف نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک میں جس بو کا تذکرہ ہے وہ دانتوں اور مسوڑوں سے آنے والی بدبو نہیں، بلکہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک بو آتی ہے وہ مراد ہے۔ اور دوسری بات، روزے کی حالت میں مسواک لوگ نہیں کرتے، بھئی مسواک کریں گے تو منہ کی بو زائل ہو جائے گی، حالانکہ یہ بو اللہ کو محبوب ہے، یہ غلط بات ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے۔ حضرت عامر بن ربیعہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اس قدر مسواک فرماتے تھے کہ جن کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت کو بھی کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں کرنا چاہیے، سحری کھا کر لینا چاہیے، نمازوں کے اوقات میں کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر مسواک کرنے سے دانتوں سے خون نکلتا ہے، مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ یہ والا خون حلق سے نیچے اتر جائے گا، ایسی صورت میں مسواک کو تو نہ چھوڑا جائے، البتہ مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں ذرا رعایت رکھ لی جائے۔ کم از کم مسواک کو لے کر دانتوں پر ہلکا سا مل دینا چاہیے، جس سے یہ معلوم ہو کہ مسواک والی سنت پوری ہو گئی ہے۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے روزہ داروں کی خصوصیت یہ ذکر فرمائی ہے، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ روزہ داروں کی بخشش کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے یہ امت کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کی محبوبیت کو بر و بحر میں پھیلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ دار کی بخشش، مغفرت، گناہوں سے معافی، اس کے لیے دریا کی مچھلیاں وہ اللہ رب العزت سے بخشش کی دعا کرتی ہیں، یعنی جو آبی مخلوق ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اللہ ان کی دعا کو قبول فرما کر روزہ دار کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں بات عرض کی، یہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو اعزاز مل رہا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ در حقیقت صدقہ ہے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔
सुम्मा यकूल यूशिकु इबादी अस्सालिहून अन युल्कू अन्हुमुल मऊनता वल अज़ा व यसीरू इलैक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को इस रोज़ादार के लिए रोज़ाना संवारते हैं, सजाते हैं। ज़रा गौर कीजिए ना कि जन्नत जो है भी ऐसी कि आज तक किसी आँख ने देखी नहीं, उसकी मुकम्मल हकीकत को जाना और पहचाना नहीं, और आज तक किसी कान ने उसकी पूरी हकीकत को सुना भी नहीं है, और किसी दिल पर, किसी बशर के दिल पर उसकी पूरी कैफियत गुज़री भी नहीं है। ला उज़ुनुन समियत वला आइनुन रअत, ये किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं। इस कदर खूबसूरत है, इस कदर खूबसूरत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादार की जन्नत को सजाने का हुक्म देते हैं। फरिश्तों को हुक्म होता है, इस बंदे ने मुझे खुश करने के लिए रोज़ा रखा है, ये जन्नत में आएगा। जन्नत तो सारी आलीशान है, लेकिन इसने मुझे राज़ी करने के लिए ये अमल किया है, भूख बर्दाश्त की है, प्यास बर्दाश्त की है, अपने जायज़ जिनसी ख्वाहिशात से रुक चुका है महज मेरे कहने की वजह से। अब इसने इसी जन्नत में आना है, इसके लिए जन्नत को खूब आरास्ता पैरास्ता कर दो, इसे संजा सवार कर रखो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जन्नत से खिताब फरमाते हैं, यूशिकु इबादी अस्सालिहून, मेरे नेक बंदे तेरे अंदर आने वाले हैं। अन युल्कू अन्हुमुल मऊनता वल अज़ा व यसीरू इलैक, वो अपने से मुशक्क़तों को, तकलीफ़ों को दूर करके तेरे अंदर हमेशा हमेशा रहने के लिए आ रहे हैं। तुझे खुशखबरी हो कि जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बनाया था वो मकसद पूरा होने वाला है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरा हुक्म मानकर ये कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जज़ा के तौर पर वही बंदे तुझे दे देने हैं। ये तीसरी खसूसियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जो इस उम्मत के रोज़ेदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमाते हैं। नंबर 4, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वयुसद्दफ़ु फ़ीहि मरदतुश्शयातीन फ़ला यख़लुसू इला मा कानू यख़लुसून इलैहि फ़ी गैरि। रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो इस रोज़े को महफूज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकश किस्म के शयातीन को कैद कर दिया ताकि ये रोज़ेदार को ख़राब ना करें। सरकश शयातीन को बांध दिया जाता है और वो रमज़ान में उन बुराइयों तक नहीं पहुंच पाते जिन बुराइयों में रमज़ान के अलावा वो पहुंच सकते हैं। आप भी इस चीज़ का मुशाहदा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कई रमज़ान गुजारे, अल्लाह ने हमें भी तौफीक दी है, हमने भी कई रमज़ान देखे हैं। ये मुशाहदाती चीज़ भी है। एक तो इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान के साथ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है, तो हमने मान लिया। दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा मुशाहदा भी है। ईमान के बाद ये मुशाहदा उस ईमान में मज़ीद क़ुव्वत पैदा करता है। चुनाचे हम देखते हैं रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है, घरों में एक पाकीज़ा माहौल शुरू हो जाता है। सुबह सहरी के वक्त लोग उठते हैं, सहरी करते हैं, वज़ू करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, नमाज के बाद फिर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक में कई मरतबा कुरान करीम का ख़त्म करते हैं, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, ज़िक्र अज़कार का माहौल बन जाता है, लोग हाथों में तस्बीहात रख कर तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान करीम की तिलावत हो रही होती है। फिर इफ्तारी का वक्त आता है,
افطاری کا ایک ماحول ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے تراویح پڑھ کر سوتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یصدف فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں اللہ رب العزت نے انہیں قید کر رکھا ہوتا ہے، پورا رمضان وہ قید میں رہتے ہیں۔ باقی یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کچھ ایسے گناہ پھر بھی سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہوں کا مشاہدہ پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے الیاذ باللہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بابا کوئی شیاطین قید نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل برحق اور سچ ہے، واقعتاً شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ باقی رہے جو گناہ نظر آ رہے ہیں، تو گناہ کرانے کا جو منشا ہے یا گناہ کے صدور کا جو وجہ ہو سکتی ہے وہ صرف شیطان نہیں ہے۔ جیسے شیطان ہے اسی طرح انسان کا نفس بھی ہے، انسان کا نفس اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء، ہمارے مشائخ، اولیاء اللہ وہ نفس کی اصلاح پر محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس بھی اس قابل ہو جانا چاہیے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ نہ کرے بلکہ نیکیوں پر آمادہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح شیاطین انسان کو ورغلاتے ہیں، گناہوں پر اکساتے ہیں، اسی طرح انسان کا نفس بھی انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، اس کو اکساتا ہے۔ تو شیاطین تو قید ہی رہتے ہیں، یہ جو انسان کا نفس ہے اس کی وجہ سے بسا اوقات بعض گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصدف فیہ مردۃ الشیاطین، کہ ان سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی قید ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں نیکیوں کا، عبادات کا، ذکر اذکار کا، نوافل کا، تلاوت کا، نیک کام کرنے کا، صدقہ خیرات کا ایک ماحول ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فی آخر لیلۃ، رمضان کی جب آخری رات آتی ہے اللہ رب العزت اس رات میں روزہ داروں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزے رکھے آج ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو عرض کی یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، اے اللہ کے رسول جس رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے یہ لیلۃ القدر ہی ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلًا، یہ اس لیے ہے کہ جب کوئی محنت کرنے والا محنت پوری کر لیتا ہے، کوئی مزدور اپنی مزدوری کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دینے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ لیلۃ القدر تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر ہوتی ہے، اس رات میں نہیں۔ تو یہ 5 انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ نمبر 1 کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ ملائکہ افطار تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی جنت کو سجاتے ہیں روزانہ، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقتوں اور تکلیفوں کو دور کر کے تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اس کے اندر سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری رات کے اندر اللہ رب العزت روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی اس کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں،
اور کسی امت کو یہ چیزیں عطا نہیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائے کہ جنہیں اللہ رب العزت یہ انعامات اور اعزازات عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔